اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الخلائق اجمعین سیدنا وسید الاولین والآخرین حبیبنا وحبیب الہ العالمین امام المرسلین وخاتم النبیین ابی القاسم المصطفیٰ محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآن المجید والفرقان الحمید وقولہ الحق وہو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایتہا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ آغاز کلام وہ معبود برحق کی ستائش سے کہ وہ خلاق عالم، وہ ہمارا بنانے والا صانع، وہ ہمارا پروردگار کہ اس نے اتنی بڑی کائنات کو بنا دیا اور کائنات کے ایک ایک ذرے میں اپنا وجود بتا دیا کہ جب ایک ذرے کا وجود ایسا ہے، ایک انسان کا وجود ایسا ہے، ایک چرند کا وجود ایسا ہے، ایک پرند کا وجود ایسا ہے، ایک جانور کا وجود ایسا ہے، تو اس کے خالق کا وجود کیسا ہوگا؟ وہ ذات پاک پروردگار کہ جو واقعاً کسی مکان کے محتاج نہیں، جو کسی جسم کی محتاج نہیں، وہ اللہ نور السماوات والارض ہے۔ قرآن میں کہا جسے کہ وہ نور ہے زمین اور آسمان والوں کے لیے، یعنی اللہ نور کا پیکر ہے۔ ہم اس کی حمد بیاں کر ہی نہیں سکتے، ہماری زبان قاصر ہے عزیزو کہ ہم بیاں کر لیں۔ وہ حی ہے، وہ پہلے سے ہی زندہ تھا، زندہ ہے اور رہے گا، اسے کبھی موت نہیں آ سکتی، وہ کبھی مر نہیں سکتا۔ وہ پروردگار کہ اتنا ارحم الراحمین ہے کہ ہم جیسے گنہگار خطا کار انسان کو صحیح راہ دکھانے کے لیے ہماری معافی کی تلافی ہو جائے، ہمارے گناہ ختم کر دیے جائے، ہمارے گناہ مٹا دیے جائے۔ اللہ نے ایسے ذریعے ہمارے لیے فراہم کر دیے عزیزو کہ ہم وہ ذریعوں کے ذریعے سے ہم ائمہ معصومین کی روش پہ عمل کرتے ہوئے اپنی دنیا اور آخرت دونوں کو سنوار لیں۔ بہرحال ہم اختتام کی سیڑھیوں پہ آ چکے ہیں عزیزو، آج 9 محرم آ گئی، وقت گزر جاتا ہے گویا مولا حسین اس طریقے سے ہمارے مہمان ہیں کہ آج شب عاشور آنے والی ہے عزیزو۔ آج سرزمین کربلا پہ آخری شب ہے مولا امام حسین کی، کل سب کچھ ختم ہو جائے گا ارباب اعظم۔ جناب زہرا کے لال صرف 8 دن کے مہمان تھے کربلا کے میدان میں۔ بہرحال اپنے موضوع کی طرف آ جاؤ عزیزو کہ جس طریقے سے جو موضوع میں لے کے چلی تھی، مقصد کربلا کو، مقصد آقا ابا عبداللہ کو، رویش معصومین کو ہمیں سمجھنا ہے، ان کی سیرے پہ عمل کرنا ہے، اور وہ سیرے پہ عمل کرنے کے لیے ان کی باتوں پہ عمل پیرا ہونا ہوگا، ان کی روش پہ عمل پیرا ہونا ہوگا۔
ہم چاہتے ہیں کہ ہم نیک کردار بن جائے، تو ہمیں اپنے اندر وہ نیک سیرتیں پیدا کرنی ہوگی، تب ہم نیک کردار بن جائیں گے، تب ہم نیک رفتار بن جائیں گے، تب ہم نیک گفتار والے بن جائیں گے عزیزوں۔ ہمارا کوئی ایسا عمل نہ ہو جائے خاص طور پہ آج اور کل کہ جس سے زمانے کا امام ناراض ہو جائے عزیزوں، لیکن سب سے زیادہ جس کا آج دل ملول ہے وہ زمانے کے امام ہیں۔ زمانے کے امام کو ان کے جد کا پرسہ دینے ہم آئے عزیزوں۔ آج شب عاشور زمانے کے امام، ہمارے دل، ہمارے آنکھیں ان کو دیکھ نہیں سکتی، اتنے گنہگار ہیں کہ اپنے وقت امام کو دیکھ نہیں سکتے عزیزوں۔ یہ ہماری کم ظرفی، کم اہلی، نا اہلی ہے ہماری کہ ہم اپنے زمانے کے امام کو نہیں دیکھ پا رہے، مگر اتنے رنجیدہ ہے ہمارے امام کہ ہم بیان نہیں کر سکتے۔ تو اتنی کوشش تو ضرور کر سکتے ہیں کہ اپنا کوئی ایسا عمل اور کردار پیش نہ کرے کہ امام کا دل ویسے ہی مغموم ہے اور ہمارے کردار سے اور ہمارے گناہوں سے اور غمزدہ ہو جائے۔ بہرحال میں نے کل جس بات میں اپنے موضوع کو سمیٹ کے ختم کیا تھا اسی کو ادامے دیتے ہوئے آج کی گفتگو کو آغاز کر دوں عزیزوں، کہ واقعاً جس طریقے سے عبداللہ بن مسعود نے بتا دیا کہ انسان کو استقامت رکھنی چاہیے، کیونکہ جب انسان اللہ سے ڈرے گا، خوف رکھے گا تو ہر بات میں اللہ کو ترجیح دے گا۔ اس کے بعد انسان اپنے اخلاقی معیار کے اعتبار سے اپنے تعہد عہد کو پورا کرے گا، ہوائے نفس پہ اپنے کنٹرول رکھے گا، خواہشات نفس کو بے لگام نہیں چھوڑ دے گا اور مستحکم رہے گا، جیسے عبداللہ بن مسعود نے بتا دیا مستحکمیت کے ساتھ کہ ان کو صرف اور صرف رسول علیہ رسول کی ضرورت ہے اور کسی کی ضرورت نہیں۔ میں نے کل جس کا تذکرہ آپ کے گوشے گزار کر چکی ہوں۔ اب آج کی جو بحث ہے وہ آغاز کلام یہ ہے عزیزوں کہ ہمیں چاہیے کہ واقعی سیرت معصومین کو کس طریقے سے اجاگر کریں گے، خود پہلے عمل کریں گے اور دوسروں کو بھی دعوت دیں گے کہ اس کے لیے صرف یہ نہیں کہہ دے کہ امام ہم آپ کے ساتھ ہیں، جیسے کہ ہم زیارت عاشورہ میں کہتے ہیں این جلانی معکم، کہ مولا ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ ساتھ رہنے کا مطلب امام کے جسم کے ساتھ نہیں رہنا ہے بلکہ امام کے کردار کے ساتھ رہنا ہے، امام جیسا چاہ رہے ہیں ویسا کرنا ہے۔ اگر ہم نے اپنی چاہ کے اپنی منمانی کی تو پھر یہ امام والے نہیں ہوئے عزیزو۔ ہم صادق آل محمد امام صادق علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے، ایک شخص امام کے حضور آیا اور کہنے لگا مولا ہمارے ایک جاننے والوں میں سے ہے، وہ کہتے ہیں کہ وہ آپ کے چاہنے والے ہیں، مگر ہم نے ان کا عمل دیکھا ہے کہ وہ ان کا عمل آپ کے مطابق نہیں ہے، آپ جھوٹ نہیں بولتے وہ جھوٹ بولتے ہیں، آپ کا اتنا اچھا عمل ہے، اتنا اچھا کردار ہے، مگر ان کا عمل ہم ایسا دیکھتے ہی نہیں ہیں، آپ ہر چیز میں اچھے ہیں مگر وہ بالکل برعکس ہے آپ کے۔ تو امام ایک جملہ کہتے ہیں اس شخص سے کہ میں ایسے کا امام ہوں ہی نہیں۔ اللہ اکبر، بہت بڑی بات ہے عزیزوں۔ یعنی جو انسان جھوٹ بولے، اماموں کے روش و کردار جیسا نہیں ہو، اماموں کی باتوں میں عمل کرنے والا نہ ہو، امام اسے کہہ رہے ہیں کہ میں ان کا امام نہیں ہوں بلکہ میں ان کا امام ہوں کہ جو میری اطاعت کرے، یعنی جو ہماری اطاعت کرے، جو ہماری فرما برداری کرے، میں ان کا امام ہوں میں، یعنی اور معصومین بھی سمجھ لیجیے اسی طریقے سے عزیزو۔ چھٹے آقا کہہ رہے ہیں یعنی تمام امام کہہ رہے ہیں ہمارے، یہ نہیں کہ صرف ایک امام نے کہا ہے تو باقی امام یہ چیزیں نہیں کہہ رہے، کیونکہ اماموں کا جو فرمان ہے وہ فرمان خدا ہے۔ امام اپنے فرمان نہیں بتا رہے ہیں ہمیں، اپنی باتیں ہمیں نہیں بتا رہے، یہ باتیں اللہ کی ہے، اللہ کا حکم ہم پہ نافذ کیا جا رہا ہے کہ اللہ ہم سے یہ چاہ رہا ہے، اب ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اس پہ عمل پیرا ہو جائے۔ اب جب امام ہی کہہ دے کہ میں ایسے کا امام نہیں ہوں تو عزیزو ہماری پھر بقا کہاں سے ہوگی؟ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ سیرہ معصومین پہ صرف سن لے اور یہ کان سے سن کے وہ کان سے نکال نہ دے دوسرے کان سے، بلکہ اس پہ عمل کرے۔ عمل کریں گے تبھی ہم مقصد امام حسین علیہ السلام کو سمجھ پائیں گے یا مقصد دیگر ائمہ علیہ السلام کو سمجھ پائیں گے۔ کہا جاتا ہے ایک بار جناب زہرا سلام اللہ علیہا جناب حمزہ کی قبر پہ بیٹھی ہوئی ہیں، رو رہی ہیں۔ اب یہاں پہ محمود بن لبید نامی شخص جب دیکھ رہے ہیں جناب زہرا کے طرز عمل کو تو بیوی کے پاس آگے ایک سوال مطرح کرتے ہیں اور کہتے ہیں بیوی میں آپ سے کچھ سوال کرنا چاہتا ہوں۔ اب یہ سوال اپنا شروع کرتا ہے عزیزوں، کہتا ہے بی بی
ہم مانتے ہیں کہ غدیر میں آپ کے شوہر محترم کو آپ کے بابا نے اپنا وسیع جانشین اور خلیفہ بنایا تھا. ہم مانتے ہیں کہ وہ بلا فصل رسول کے جانشین ہیں. من کن تو مولا فہذا علی، مولا کو جو نعرہ لگائے تھے رسول نے کہ میں جس کا مولا ہوں، علی بھی اس کے مولا ہے. ہم اس چیز کو مانتے ہیں. مگر بی بی یہاں پہ میرا سوال یہ ہے کہ جب مولا کو کئی جگہ پہ رسول نے اور پھر غدیر میں آخری وقت پہ مقام جحفہ میں جب علل اعلان کہہ دیا کہ علی میرے بعد خلیفہ ہے، تو مولا کیوں چپ ہو گئے؟ مولا کو بعد رسول اپنی خلافت کو بیان کرنا چاہیے تھا، اپنا حق لینا چاہیے تھا. دیکھیے کچھ ایسے نادان ہوتے ہیں عزیزوں کہ جو امام کو یا معصومین کو سکھاتے ہیں، اور جناب زہرا بھی معصومہ ہے. یہ ہماری واقعاً کمظرفی ہے کہ ہم نے امام اور معصومین کو ابھی تک سمجھا ہی نہیں ہے. ہم سوچتے ہیں وہ ہماری طرح ہیں، ہم جیسے سوچتے ہیں وہ بھی ویسے ہی سوچتے ہیں. ایسا ہرگز نہیں ہے عزیزوں. ہماری سوچیں بہت ناقص ہے اور ان کی سوچ بہت بالا ہے. ہم اور ان کا کوئی مقایسہ ہی نہیں ہے. ہم کہاں اور معصومین کہاں. وہ بہت اعلیٰ ہے، وہ بہت عرش معلیٰ پہ اعلیٰ علیون میں شمار ہے، ان کا اس سے بھی زیادہ اور اعلیٰ درجے پہ فائز ہے. اور ہم بہت ہی پست سے پسترین لوگوں میں سے ہیں ہم لوگ. یعنی ہمارا ان کا کوئی مقایسہ نہیں ہو سکتا عزیزوں، اہل بیت کا اور ہمارا، معصومین کا یا ہمارا، ایک انسان گنہگار کا یا خطا کار کا. جب اس سے یہ کہا تو بی بی نے اتنا پیارا جواب دیا عزیزوں. بی بی کہتی ہیں کہ اے محمود، امام جو ہے وہ کعبہ کی مانند ہے، خانہ کعبہ کی طرح ہے. اب ہر سال حج کے موسم میں عزیزوں حاجی جب جاتے ہیں حج پہ، یہ جو فرض، یہ جو واجب اسلام میں شریعہ دین میں واجب قرار دیا گیا ہے کہ جو مستطیع ہے، جو صاحب استطاعت ہے، تو پوری زندگی میں ایک بار اس کے اوپر واجب ہے کہ وہ حج پہ جائے، یہ حج کا ارکان بجا لے کر آئے. تو جو حاجی جاتے ہیں تو وہ جاتے ہیں کعبہ، یعنی خانہ کعبہ کی طرف، مکہ کی طرف، یا کعبہ آتا ہے ان کے گھر کی طرف. دیکھیے یہ بی بی نے کہا اسے عزیزوں. ظاہر سی بات ہے کہ کعبہ نہیں آتا کسی حاجی کے گھر پہ، حاجی جاتا ہے. یعنی ایک فرد، جب ایک انسان گیا حج کرنے کے لیے خانہ کعبہ اور ارکان ادا کر لیا، اب حاجی کہلایا، تو امام بھی بس اسی کی مانند ہے کہ انسان کو چاہیے امام کی طرف جائے. بعد رسول لوگوں کو چاہیے تھا کہ امام علی کی طرف آتے کہ آپ جانشین ہو، آپ برحق خلیفہ ہو، ہم آپ کو اپنا رسول کا جانشین مانتے ہیں، اپنا امام مانتے ہیں، آپ آئیے خلافت کے تخت پہ بیٹھیے، یعنی خلافت سنبھالیے. مگر لوگوں نے ایسا کیا ہی نہیں. لوگوں نے نہیں کیا. جبھی تو امام حسن مجتبیٰ بھی خاموش رہے 10 سال، 1-2 سال نہیں، 10 سال خاموش تھے امام حسن مجتبیٰ. یعنی امام کو ان کے زمانے میں مولا علی کے بعد جب امام حسن کا وقت آیا ہے تو ان کے ساتھ بھی یہی روش اختیار کی گئی ہے. جو ظالمین تھے، جو امام کے حق لینے والے تھے، وہ آ گئے بڑھ بڑھ کے حصہ لینے کے لیے اور خلافت پہ بیٹھ گئے. اس لیے بی بی نے کہا کہ 10 سال حسن بھی خاموش، حسن خاموش رہے. اس کے بعد مولا علی کے لیے بھی 25 سال امام علیہ السلام کے لیے ہے. امام علی 25 سال خاموش رہے کیونکہ لوگ آئے نہیں. اگر لوگ آتے امام کی طرف تو امام 25 سال خاموش نہیں بیٹھتے. جب لوگ آئے تو امام 5 سال حکومت کرے ان کے درمیان میں رہ کے. جب لوگوں نے آ کے امام سے کہا کہ آپ آئیے، ہماری امداد کریے، اگر آپ ہماری امداد نہیں کریں گے، آپ ہمیں صحیح راہ نہیں بتائیں گے، تو ہم روز محشر آپ کو پکڑ لیں گے. یعنی لوگ جب امام کو امام ماننا چاہیے تب مانتے نہیں ہیں، اور اس کے بعد جب اب پھنس جاتے ہیں، یعنی اب دیکھتے ہیں کہ ان کی کشتی ڈوب رہی ہے، تو اب چاہتے سہارا مل جائے، تو اب امام کے پاس آ کے اور امام سے پھر کہتے ہیں کہ امام آپ ہم کو سہارا دیجئے ورنہ ہم روز محشر پکڑ لیں گے. تو عزیزوں، ہم جو اس طریقے سے سوچتے ہیں یا ہمارا جو کردار غلط رویوں کی طرف جا رہا ہے، یہ ہماری کمظرفی ہے اور نااہلی ہے کہ ہم نے واقعاً حق معنوں میں امام کو سمجھا ہی نہیں ہے. کیونکہ اگر امام کو سمجھتے تو سیرہ امام اور سیرہ معصومین، سیرہ امام حسین علیہ السلام اپنے آپ سمجھ آ جاتی. اصل معنوں میں امام کو جانا ہی نہیں. اسی لیے تو ہم محب کہلا رہے ہیں. حب ہمارے دل میں ہے، محبت ہے، مگر اطاعت نہیں ہے، مطیع نہیں ہے، ہم فرما بردار نہیں ہیں. دعویٰ کرتے ہیں مگر دعویٰ کرنا سچ میں نہیں ہے، حق میں نہیں ہے، حقیقت میں نہیں ہے، بلکہ صرف زبانی لکلکا ہے. اس کے لیے مثال دے دوں، سفینۃ البحار کتاب کا نام ہے. اس میں شیخ عباس قمی
ارشاد فرماتے ہیں ایک واقعہ ہے گنجش کے لیے، چڑیا کے لیے، چڑیا کا واقعہ ملتا ہے کہ یہ چڑیا کا واقعہ سن کے حضرت سلیمان نبی 40 دن تک کا روئے تھے عزیزوں۔ بہت بڑی بات ہے کہ دیکھیں اس سے کیا نتیجہ اخذ کیا ایک نبی نے۔ واقعہ کچھ اس طریقے سے ہے یہاں پہ کہ دیکھو جو ہمارا ایمان، یعنی ہم جو انبیاء پہ اوصیاء پہ جو ہم ایمان رکھتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ ہم چاہنے والے، ہم ماننے والے ہیں، ہم 100% مانتے ہیں، تو واقعاً یہ صرف ادعا کر رہے، دعویٰ کر رہے ہم، حقیقت میں نہیں ہے یہ چیزیں۔ اگر حقیقت میں ہو تو ہم کچھ اور ہونا چاہیے عزیزوں۔ اس لیے تو ابھی تک ہم نے کربلا سمجھی ہی نہیں، مقصد امام حسین سمجھا ہی نہیں، بس ہر سال کی طرح ہم رسمی طور پہ عزائے امام حسین کو برقرار کرتے جا رہے ہیں، برقرار کر رہے ہیں، اور اختتام پہ پھر الوداع کر دیں گے امام کو۔ تو گویا کیا ہمارے الوداع کرنے سے امام کی وداعی ہو جاتی ہے، امام چلے گئے ہمارے درمیان سے؟ ایسا ہرگز نہیں ہے عزیزوں، یہ ہماری سوچوں میں فطور ہے۔ ہم ابھی تک امام کو سمجھ ہی نہیں پائے کہ امام تو ہمارے ساتھ ہے، ہم امام کے ساتھ نہیں ہیں۔ اے کاش کہ ہم امام کے ساتھ ہو جائے۔ بہرحال یہاں پہ کہا جاتا ہے کہ ایک چڑیا کے وہاں، یعنی سفینۃ البحار نامی کتاب میں یہ جو واقعہ مل رہا ہے کہ سلیمان نبی نے اس سے کیا درس حاصل کیا، اور یہ درس ہمارے لیے عزیزو، یہ نہیں کہ نبی کے لیے، نبی تو سیکھے سکھائے ہوئے آئے ہوئے ہیں، اللہ نے ان کو پہلے سے ہی تعلیم سے نوازا ہوا ہے۔ تو یہ چڑیا جب خواستگاری کے لیے جاتا ہے، یعنی رشتہ لے کے گیا ایک چڑیا کے وہاں، اب چڑیا انکار کر رہی ہے۔ اب دیکھیں یہ اس کو منانے کے لیے کیا کہتا ہے، کہتا ہے کہ اگر تم ہاں کہہ دو گی تو میں اپنی منکار سے، یعنی اپنی چونچ سے حضرت سلیمان کا جو تخت ہے اس کو اٹھا کے پلٹ دوں گا۔ اب جناب سلیمان وہ نبی کہ اللہ نے ان کو پوری حکومت دی تھی، پوری بادشاہیت دی تھی، کہ چرند پرند حیوانات حتیٰ گیاہوں پہ بھی ان کی حکومت تھی۔ یعنی جو جڑی بوٹیاں ہوتی ہے کہ مشہور و معروف یہ ہے کہ ان کے زمانے میں جو جڑی بوٹیاں تھیں، تو جب وہ ہم کلام ہوا کرتے تھے جڑی بوٹیوں سے جناب سلیمان نبی، تو ان کے بارے میں معلوم کیا کرتے تھے، دریافت کرتے تھے کہ تمہارا کیا عمل ہے، تم کیا رد عمل کرتی ہو۔ اور ان کے زمانے میں طب گیا، یعنی یہ جو جڑی بوٹیوں سے جو علاج ہوتے تھے وہ بہت ہی ترقی پذیر ہوئے تھے وہ زمانے میں، جناب سلیمان کے زمانے میں۔ اب جناب سلیمان نبی سن رہے یہ دونوں کی باتیں، انہیں نہیں پتا ہے کہ جناب سلیمان نبی ہے۔ اب جب جناب سلیمان نبی نے سنا کہ چڑیا ایسا کہہ رہا ہے اس چڑیا سے کہ میں تخت سلیمان کو پلٹ دوں گا تمہارے لیے اپنے منکار سے، چونچ سے، تو جناب سلیمان نبی ایک دفعہ ہنس دیتے ہیں عزیزوں، کہ مطلب یہ ایک انسان کے جو ایک ذرا سے حیوان کے پر کو بھی نہیں اٹھا سکتا، وہ میرے تخت کو پلٹ دے گا۔ اب وہ جو پوشیدہ تھے وہ ظاہر ہوتے ہیں ان کے سامنے۔ اب جو دونوں یہ جوڑا دیکھتا ہے چڑا و چڑیا کا، تو وہ کہتے ہیں کہ آپ کہاں پہ تھے؟ جناب سلیمان کہتے ہیں کہ میں یہیں پیچھے تمہاری باتوں کو سن رہا تھا۔ اب چڑے سے مخاطب ہوتے جناب سلیمان کہ تم اس طریقے سے کہہ رہے تھے کہ تم میرے تخت کو الٹ دو گے۔ تو یہ کہتا ہے کہ یا نبی خدا، یعنی اس کی جسارت کرنے کی انٹینشن نہیں تھی، یہ نیت نہیں تھی، یہ کہتا ہے کیونکہ میں عاشق تھا اس کا، عاشقیت میں یہ کام ہو رہا ہے، یعنی محبت میں، اس لیے محبت اور مطیع ہونے کو سمجھیے عزیزو، تبھی ہم کو کربلا اور امام حسین سمجھ آئیں گے کہ محبت کے ساتھ ساتھ ہمیں اطاعت بہت ضروری ہے، صرف محبت کافی نہیں ہے۔ تو محبت میں اس سے اتنے بڑے بڑے دعوے کیے اس چڑے نے تاکہ یہ مان جائے، مگر وہ پھر بھی نہیں مان رہی ہے۔ تو یہ کہتا ہے میں نے محبت میں یہ باتیں کہی کہ میں آپ کا تخت بھی الٹ سکتا ہوں، اور کوئی وجہ نہیں تھی۔ تو یہ کہتا ہے کہ آپ درگزر کر دیجئے۔ سلیمان نبی درگزر کر دیتے، یعنی معاف کر دیتے ہیں۔ اب چڑیا کی طرف مخاطب ہوتے جناب سلیمان اور کہتے ہیں کہ بھئی تم اس کی خواستگاری کو کیوں نہیں قبول کر رہی ہو، آخر وجہ کیا ہے؟ تو دیکھیے اس کی بات عزیزو، بہت غور طلب بات ہے، بہت توجہ سے سنیے۔ یہ کہتی ہے کہ یہ جھوٹا ہے، میں نے خود اپنے کانوں سے سنا ہے کہ یہ آج مجھے کہہ رہا ہے، یہ کل ابھی دوسری چڑیا کے پاس جا کے کہے گا، پھر اس کے بعد تیسری، پھر چوتھی، یعنی یہ اپنی بات میں خود سچا ہے نہیں، یہ صرف دعویٰ کر رہا ہے، یعنی حقیقت میں نہیں ہے، یہ چاہتا ہی نہیں ہے کہ یہ میرے ساتھ شادی کر لے، یعنی جوڑا قائم ہو جائے۔ لیکن جس طریقے سے انسانوں میں جوڑے قائم ہیں ویسے جانوروں اور پرندوں میں بھی اللہ نے جوڑے رکھے ہوئے عزیزوں۔ تو دیکھیے یہاں اس بات کو سننے کے بعد ہی جناب سلیمان نبی اتنا گریا کہ 40 دن تک وہ گریا کرتے رہے، اور پھر کہتے ہیں کہ پروردگارہ ایسا نہ ہو جائے کہ ہم بھی تیری اطاعت کرنے میں اور تجھے ماننے میں صرف یہ کہہ رہے کہ ہاں ہم عاشق خدا ہے، ہم اللہ والے ہیں، ہم اللہ کو مانتے ہیں، ایسا نہ ہو جائے کہ یہ دعویٰ کرنا بھی ہمارا خالی زبانی ہی رہے اس چڑے کی طرح۔ یہ بہت بڑی بات ہے عزیزوں، ایک نبی یہ جو اس طریقے کی بات جو سوچ رہے، یہ جو فکر کر رہے، یہ ہمارے لیے ہے۔
کہ ہم فکر کریں کہ کیا واقعاً ہم اللہ والے اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، تو کیا حقیقت میں ہم اللہ کو مان رہے ہیں، یا کہیں ہمارے دلوں میں، کہیں ہمارے دلوں کے کوئی کونے میں شرک نہ بسا ہو، کہ شرک نے جگہ لے لی ہو. کیونکہ کتنی ایسی چیزیں عزیزوں کہ ہم شرک کر بیٹھتے ہیں اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا. جیسے اس کی مثال دے دوں، جیسے کہ کبھی کبھی بچہ بیمار ہو گیا، اب جب والدین پریشان ہو جاتے ہیں اور ڈاکٹر علاج کر دیتا ہے اور بچہ ٹھیک ہو جاتا ہے، تو فوراً لبوں سے ایک بیگ نکلتا ہے کہ بھئی یہ ڈاکٹر کی وجہ سے ہمارا بچہ صحیح ہو گیا. تو یہ شرک ہے. یہ روایتوں کے جملے بتا رہی ہو عزیزوں، یہ کہنا شرک ہے. ایسا نہیں انسان بول سکتا، بلکہ یہ بولنا چاہیے کہ یہ ڈاکٹر کی وسیلے سے پروردگار نے ہمارے بچے کو شفا یاب کر دیا. اب اس طریقے سے کہنا شرک نہیں ہے عزیزوں. تو دیکھیے عزیزوں، یہ ذرا ذرا سے جملے، یہ ذرا ذرا سی باتیں جو ہم سوچتے بھی نہیں ہیں کہ ہم قدم قدم پہ بھی ہو سکتا ہے شرک کر سکتے ہو، یعنی شرک میں ہمارا شمار ہو سکتا ہے. تو ہمیں غور کرنا چاہیے کہ واقعی جو باتیں ہم کہہ رہے ہیں یا جو عمل ہم کر رہے ہیں وہ ہم حقیقت میں بول رہے ہیں، صحیح معنوں میں واقعی کر رہے ہیں، یا صرف دعوی باتیں ہیں ہماری. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم دعویٰ نہ کریں بلکہ حقیقت پیرا ہو. اور یہ مثال سرزمین کربلا پہ اصحاب امام حسین نے بخوبی نبھائی ہے عزیزوں. انہوں نے بتایا ہے قدم قدم پہ جب حوصلے ان کے آگے بڑھتے تھے اور آگے آ کے جب اجازت لیتے تھے امام مظلوم میں سید الشہداء سے، اور امام اجازت دیتے تھے، تو ان کا جو محبت تھی وہ اطاعت والی تھی عزیزوں. تبھی تو ظہر عاشور میں کہاں امام کے پاس آ کے مولا یہ آخری نماز آپ کے ساتھ پڑھنا چاہتے ہیں. یہ جذبہ ہونا چاہیے عزیزوں. ہم اور آپ ذرا سا بیمار ہوتے تو سب سے پہلے جو چیز ہماری چھوٹتی ہے وہ ہے نماز، کہ بھئی بعد میں پڑھ لیں گے، ابھی ہم سے نہیں ہو رہا ہے. یا خدا نہ خواستہ فریکچر وغیرہ ہو جاتا ہے تو اب تو پٹی بن چکی ہے ہاتھ میں یا پیر میں، جہاں پہ بھی ہمیں مار لگی ہے، تو بھئی اب وضو کیسے ہم کریں گے، جبکہ اس کے لیے بھی احکام بتائے گئے ہیں. ہم احکام کی کتابیں اٹھا کے تو دیکھیں، مگر ہمیں وہ توفیق ہی نہیں ہے. یا ہم پوچھ لیں عالم دین سے، مگر ہم پوچھنا ہی نہیں چاہتے کیونکہ ہمیں عمل ہی نہیں کرنا ہے نا. تو اسی لیے صرف محبت کافی نہیں ہے، اطاعت بھی ہے. اطاعت نہیں تو محبت بیکار ہے عزیزوں. مگر یہ سرزمین کربلا پہ کربلا والوں نے بتایا، تیروں کی بارش اپنے اوپر لے لی تاکہ آقا کو کچھ نہ ہو عزیزوں. اس کو کہتے ہیں اصل معنوں میں اطاعت والا، مطیع امام حسین علیہ السلام. تبھی تو امام نے کہا نا کہ میرے اصحاب ایسے ہیں کہ کسی نبی کو اللہ نے ایسے اصحاب نہیں دیے. کسی نبی کو امام حسین علیہ السلام جیسے اصحاب نہیں ملے عزیزوں. یعنی ایسے اصحاب تھے کہ شب عاشور میں مولا کہہ رہے تھے جاؤ، آج کی شب جو آنے والی ہے، آج کی شب میں امام نے کہا ہے سبھی سے چلے جاؤ، کیونکہ یہ جو آدائیں دی ہے وہ میرے خون کے پیاسے ہیں، ان کو مجھ سے بیر ہے، ان کو مجھ سے دشمنی ہے، تو میں تمہیں امان دیتا ہوں، چلے جاؤ. مگر اسی میں بڑھ بڑھ کے اٹھنے والوں میں یہ اصحاب نے کہا کہ مولا جس زندگی میں آپ نہ ہو وہ زندگی ہمارے لیے بیکار ہے. یہ بہت بڑی بات ہے عزیزو. جب اطاعت میں، عشق امام حسین میں جب ہم پورے سما جائیں گے تو لبوں پہ یہی بات آئے گی کہ مولا جس زندگی میں آپ نہیں وہ زندگی ہمارے لیے بیکار ہے، بے معنی ہے. یعنی کوئی مقصد ہی نہیں رہ جاتا ہے ہماری زندگی کا. اس کے بعد جناب موسیٰ کے لے کہا جاتا ہے کہ جناب موسیٰ نبی ایک جگہ سے گزر رہے ہیں. اب انہوں نے دیکھا کہ دو لوگ آپس میں لڑ رہے، جھگڑ رہے ہیں، اور اس میں سے ایک جو ہے وہ جناب موسیٰ کا طرفدار ہے اور پکار ہے مدد کے لیے کہ جناب موسیٰ میری آئیے مدد کریے. اب جناب موسیٰ پاس جاتے ہیں اور جب مدد کرتے ہیں، مدد کرنے میں جو طرف مقابل ہے، یعنی جو جناب موسیٰ کے خلاف ہے، اگینسٹ میں، وہ فرعون والا تھا، فرعون کے ساتھیوں میں کا تھا. حتیٰ اس نے فرعون کے حکم سے کتنے لوگوں کو مارا بھی تھا، قتل بھی کر چکا تھا، اتنا وہ ظالم انسان تھا. اب جب جناب موسیٰ علیہ السلام نے یہ دونوں کو چھڑانا چاہا تو جب ایک وار کیا اس کی طرف تو وہ مر گیا ایک وار سے ہی جناب موسیٰ کی. اب یہاں پہ یہ تصور نہیں کر لیجئے گا کہ جناب موسیٰ نے اس کو مار دیا. عزو جناب اسرائیل اللہ کے ولی ہے، یہ ولی خدا ہے. اللہ نے ان کو اختیار دیا ہے، یہ تمام کی روح کو لے لیتے ہیں. اس سے پہلے بھی میں نے تذکرہ کر چکی ہوں مجلس میں. مگر اس شخص کی جو زندگی ختم ہونی تھی وہ جناب موسیٰ کے ہاتھوں ہی لکھی ہوئی تھی. یہ اللہ کے ارادے سے ہی ہوا تھا یہ کام. جبکہ اس کے بعد بھی جناب موسیٰ نے کہا تھا ظلمت نفسی، کہ پروردگار میں نے اپنے نفس پہ ظلم کیا، مجھ سے خطا ہو گئی، مجھے معاف کر دے. اور اللہ نے معاف کیا، کیونکہ اللہ نے ان کے ذریعے سے ہی اس کی روح کو لینا تھا. یہاں پہ جناب موسیٰ اس کو ماننا نہیں چاہتے تھے، ان کا ذرا بھی نیت
اور انٹینشن یہ نہیں تھی کہ وہ مر جائے. اب یہ کام ہو گیا, جناب موسیٰ وہاں سے چلے گئے. اب دوسرے دن باتوں کو بہت توجہ سے سنیے عزیزوں, کیونکہ اطاعت اور محبت دونوں ساتھ میں چل رہی ہے, تبھی ہمیں سیرہ معصوم سمجھ میں آئے گی, تبھی ہم اس پہ عمل پیرا ہوں گے. اب دوسرے دن جب جناب موسیٰ گھر سے باہر نکلے تو دیکھتے کہ واپس سے وہ جو ان کا طرفدار ہے, جو ان کا حامی, جو ان کا ماننے والا ہے, وہ اب دوسرے شخص سے لڑ رہا ہے. وہ شخص کی تو موت ہو گئی اب ایک دن پہلے, یعنی جو کل وہ لڑ رہا تھا اب دوسرے دن کسی اور سے لڑنے لگا. جناب موسیٰ جب یہ دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ تم واقعاً تم شر ہو, یعنی تم برے انسان ہو کہ تم جو ہو سب سے لڑتے ہو. کوئی انسان ایسے ہوتے ہیں عزیزوں کہ جو ذرا سی باتوں کو بڑا کر دیتے ہیں اور فساد پھیلانا چاہتے ہیں. کہتے ہیں مرحوم کاشف الغطا, یہ جو عالم دینوں میں سے ہے, ان کے پاس 2 فقیر آتے ہیں. اب 2 فقیر میں ایک جو مومن ہوتا ہے اور دوسرا جو فحاش ہوتا ہے, برے کام کرنے والا. اب یہ دونوں کی ہیلپ کر دیتے ہیں, یعنی دونوں کی امداد رسی کر دیتے ہیں. جو مدد مانگنے آتے ہیں دے دی انہوں نے. اب پوچھنے والے نے سوال کیا کہ اے عالم دین, آپ نے, وہ مومن تھا, وہ اچھا بندہ تھا اس لیے اس کی مدد کی, یہ سمجھ میں آیا, مگر وہ برا تھا, اس کی کیوں مدد کی آپ نے؟ تو وہ جواب دیتے ہیں اس کی زبان کی وجہ سے میں نے اس کی مدد کی. دیکھیے برے کی زبان اتنی خراب ہوتی ہے عزیزوں کہ انسان ڈر کے بھی اس کی مدد کر دیتا ہے. اس لیے یہ زبان جو ہے, یہ گوشت کا چھوٹا سا لوتھڑا انسان کی زندگی کو ایسے خراب کر دیتا ہے کہ اسی کی وجہ سے انسان منہ کے بل جہنم میں ڈھکیلا جائے گا. یہ روایتوں کے جملے ہیں. اس لیے زبان کو کنٹرول میں رکھیے. تو اس کی زبان کی وجہ سے مرحوم کاشف الغطا نے اس کی مدد کر دی. اب جب جناب موسیٰ اس کے پاس آئے تو جب جناب موسیٰ نے اس سے کہا کہ تم شر ہو, تم برے ہو, تم ہی چاہتے ہو کہ تم لوگوں سے لڑائی کرو, لوگ تم سے نہیں چاہتے, تمہیں تو یہ کام کرنا ہی نہیں چاہیے. اور اتنا بول کے اب جب چاہتے کہ دونوں کو چھڑائے تو دیکھیے اس کی بدبختی. اس کی اگر محبت واقعاً ہوتی تو جس طریقے سے اس نے جناب موسیٰ کے ساتھ کیا ایسا نہیں کرتا. اب جیسے ہی جب جناب موسیٰ کو اپنی طرف آتے دیکھا تو یہ فوراً چلانے لگ گیا, زور سے لوگوں کو آواز دینے لگا, یا ایھا الناس, اے لوگوں, یعنی لوگوں کو جمع کرنے لگ گیا کہ اے لوگوں دیکھو یہ وہی موسیٰ ہے جنہوں نے کل ایک انسان کو مار دیا, یہ آدم کش ہے, آدمی کو مارنے والے, قتل کرنے والے, اور آج یہ مجھے بھی مار دیں گے, یعنی یہ زورگو ہے, یہ ظالم انسان ہے, نعوذ باللہ. دیکھیے کل یہی جناب موسیٰ کو پکار رہا تھا اپنی امداد کرنے کے لیے, اور امداد رسی کی جناب موسیٰ نے, ہیلپ بھی کی اس کی, جبکہ وہ چاہتے نہیں تھے کہ وہ مر جائے. اب وہ مر گیا, اس نے یہ نہیں دیکھا, اور اس کے بعد دوسرے دن انہی کے خلاف ہو گیا. یعنی اس کی جو محبت تھی وہ واقعی نہیں تھی. اگر واقعی ہوتی, حقیقی ہوتی تو مطیع جناب موسیٰ ہوتا, اطاعت کرنے والا ہوتا جناب موسیٰ کا. اطاعت نہیں کی تبھی اس کا رد عمل پتہ چلا. تو کوئی چیزیں ایسی ہوتی ہے عزیزوں کہ واقعاً انسان سوچتا ہے کہ ہم حقیقت میں واقعاً اہل بیت سے محبت تو کر رہے ہیں اور ہم اہل بیت کی باتوں پہ عمل بھی کر رہے ہیں, جبکہ ایسا نہیں ہے. ہم صرف محبت کر رہے, باتوں پہ عمل نہیں کر رہے, کیونکہ اگر باتوں پہ عمل کرے عزیزوں تو ہماری باتوں سے کسی کو اذیت نہیں ہونی چاہیے, ہمارے عمل سے کسی کو برا نہیں لگنا چاہیے. اور آج معاشرے میں یہی ہو رہا ہے عزیزوں کہ ہم اہل بیت کی محبت تو رکھ تو رہے دل میں, مگر والدین کا ہم کہنا نہیں مان رہے ہیں. ہم اہل بیت کی محبت تو دل میں رکھتے ہیں مگر پڑوسیوں کا خیال نہیں رکھتے. ہم اہل بیت کی محبت تو دل میں رکھتے ہیں مگر اتنے زبردستی اور ہٹ درمی پہ کوئی کام کرتے ہیں کہ بھئی ہم تو کریں گے یہ کام. تو عزیزوں کوئی چیزیں جو ہم زبردستی کوئی کام کرتے ہیں, اہل بیت نے کوئی چیز زبردستی ہمیں کرنے کے لیے نہیں کہا ہے. کسی پہ ہم زور زبردستی نہیں کر سکتے, کیونکہ دین میں بھی زور زبردستی نہیں ہے. لا اکراہ فی الدین, دین میں جبر نہیں ہے. دین کو جو سینچا ہے, دین مبین اسلام کو رسول نے اور آل رسول نے, وہ بہت محنتوں سے سینچا ہے عزیزوں. شہدائے کربلا کی قربانی کو یاد رکھیے, ہم روندے نہیں اسلام کو. ایسا نہ ہو جائے کہ کل مرنے کے بعد ہم سے کہا جائے کہ تم بھی اسلام کے رودنے والوں میں سے ہو, تم نے بھی اسلام کو پامال کیا ہے. سرزمین کربلا پہ جو نوجوانوں کے اور جوانوں کے لاشیں پامال ہوئے عزیزوں شہدائے کربلا کے, وہ لاشوں کی پامالی نے اسلام کو بچا دیا, اسلام کو سر بلند کر دیا. ان کی قربانیوں کو یاد رکھتے ہوئے اور ان کی محبت کو یاد رکھتے ہوئے, ان کی اطاعت کو یاد رکھتے ہوئے ہم عمل کریں کہ واقعاً آقا امام حسین ہم سے چاہتے کیا ہے. آقا حسین ہم سے چاہتے ہیں کہ ہم نماز کے پابند ہو جائیں. آقا حسین چاہتے ہیں ہم والدین کے فرما بردار ہو جائیں. آقا حسین چاہتے ہیں ہم اللہ کے
واقعاً اطاعت گزار بندے ہو جائے، کیونکہ جب اطاعت گزار بندے ہو جائیں گے نا عزیزوں، تو پھر ہمارے لبوں پہ کیوں نہیں رہے گا کہ ہم ایسا کیوں کریں اور ویسا کیوں نہیں کریں۔ اور اطاعت والے، ان کی مثالیں ہمیں اہل بیت کے گھرانے میں ہی ملی ہے عزیزوں۔ انہوں نے درس دیا ہے، ہمیں سبق دیا ہے، ان کا گھرانہ ہی تو سبق والا ہے، ہمارے لیے مکتب ہے۔ ہم ان کے درسگاہ سے درس لے رہے ہیں۔ باتوں کو ختم کر دیا میں نے عزیزوں۔ انشاءاللہ دعا گو ہوں کہ ہم جو روزے اول سے لے کے آج 9 محرم آ گئی، جتنی باتوں کو سنے ہیں ہم نے، پروردگار ہمیں واقعاً سیرہ معصومین، سیرہ آقا امام حسین علیہ السلام پہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ عموماً عام طور پہ آج کے دن جناب علی اکبر کے مصائب پڑھے جاتے ہیں عزیزوں، کیونکہ تاریخ میں ملتا ہے، روایات کے جملے ہیں کہ سرزمین کربلا پہ یا تو جناب علی اکبر شہدائے کربلا میں سب سے پہلے شہید ہے یا سب سے آخر شہید ہے عزیزوں۔ یعنی جب سب شہید ہو گئے، تمام انصار چلے گئے، تمام بنی ہاشم چلے گئے، اس کے بعد جناب علی اکبر نے اجازت طلب کی ہے اپنے بابا امام حسین علیہ السلام سے۔ اکبر، جناب علی اکبر، یہ نام میں اتنی جذابیت ہے نا عزیزوں کہ امام حسین نے جو آخری اذان تھی صبح عاشور وہ علی اکبر کو دینے کے لیے کہی تھی عزیزوں۔ بس آج شب عاشور آ جائے گی، صبح جو نمودار ہوگی نا ارباب اعضاء، وہ علی اکبر کی آخری اذان ہوگی۔ جناب لیلا کو ہم آج ان کے بیٹے کا پرسہ دینے آئے ہیں ارباب اعضاء، مولا علی کو، جناب زہرا کو ان کے پوتے کا پرسہ دینے آئے ہیں، زمانے کے امام کو ان کے جد کا پرسہ دینے آئے ہیں ارباب اعضاء۔ زمانے کے امام کو یاد کرتے ہوئے روئیے گا کہ امام کا دل بہت مغموم ہے ارباب اعضاء۔ الغرض کہا جاتا ہے جب ایک کے بعد ایک سب جانے لگے، علی اکبر دیکھ رہے ارباب اعضاء۔ ایک دفعہ جناب علی اکبر آتے ہیں اجازت کے لیے کہ بابا مجھے بھی اجازت دے دے۔ ایک دفعہ امام حسین گویا ہوتے ہیں، اکبر اکبر مجھ سے کیا پوچھ رہے ہو اکبر، ارے جا کے ذرا اس ماں سے اجازت لے لو جس نے 18 برس تمہیں پال کے پروان چڑھایا ہے۔ اللہ اکبر۔ الغرض یہاں پہ آئے اپنی ماں کی طرف، جناب لیلا سے اجازت چاہی، جناب لیلا نے اجازت دے دی اکبر کو۔ اب یہاں آئے جناب زینب کی طرف جنہوں نے 18 سال پالا تھا علی اکبر کو۔ ایک دفعہ آ کے جناب علی اکبر آغوش زینب میں لیٹ جاتے ہیں ارباب اعضاء۔ یہ جو بی بی نے طرز عمل علی اکبر کا دیکھا، بی بی کہتی ہیں کیا بات ہے اکبر؟ ایک دفعہ جناب اکبر کہتے ہیں پھوپھی اماں میں جب سے پیدا ہوا ہوں، میں نے جب سے بولنا سیکھا ہے، میں نے تمام چیزیں آپ سے ہی کہی ہے، جو پوچھنا ہوتا تھا وہ آپ سے ہی پوچھتا تھا۔ آج بھی ایک مسئلہ درپیش ہے اماں، ذرا مجھے بتا دیجئے۔ بی بی کہتی ہیں بیٹا ارے ایسے عالم میں بھی تمہیں مسئلہ سوجھ رہا ہے؟ جناب علی اکبر کہتے ہیں ہاں پھوپھی اماں، مسئلہ یہ ہے کہ مجھے یہ بتا دیجئے کہ میری دادی فاطمہ الزہرا آپ سے رتبے میں زیادہ اعلیٰ ہے یا آپ کا رتبہ زیادہ اعلیٰ ہے؟ ایک دفعہ جب بی بی نے سنا تو جناب زینب کہتی ہے اکبر ارے فاطمہ کجا اور فاطمہ زہرا کجا اور زینب کجا؟ ارے فاطمہ زہرا میرے سے رتبے میں بہت زیادہ عالی ہے بیٹا۔ ایک دفعہ اکبر کہتے ہیں بس پھوپھی اماں، جب دادی کا رتبہ زیادہ ہے تو دادی کے بیٹے پہ اپنے لال کو قربان کر دیجئے۔ الغرض زینب نے جو ہی یہ سنا، ارے اجازت دے دی، بھائی بہن دونوں نے آمادہ کیا اکبر کو، ارے جو تیار کیے یہاں امامہ رکھا، ارے امام حسین نے خود سوار کیا ہے اکبر کو ارباب اعضاء۔ اب یہاں کہا جاتا ہے ارے آدائے دی فوج یزید ناقل ہے، کہتے ہیں کہ ہم نے خود دیکھا، ارے کبھی خیمہ گاہ حسینی کا پردہ گرتا ہے
ہے تو کبھی اٹھتا ہے کہ جو ہی اکبر مقتل کی طرف نکلتے ہیں تو کبھی کوئی بہن آگے بڑھ کے روک لیتی ہے تو کبھی چھوٹی بہن آگے بڑھ کے روک لیتی ہے کہ بھیا ہم سے بھی ملتے جائیے. اللہ اکبر. ارے ایک دفعہ مولا نے یہاں ذوالجناح پہ سوار کیا. اب جو اکبر بڑے ہیں نا ارباب ازا, ایک دفعہ مولا پیچھے پیچھے آ رہے ہیں. اب جو اکبر نے پلٹ کے دیکھا, کہتے ہیں قبلہ آپ کیوں زحمت کر رہے ہیں؟ بابا آپ کہتے ہیں تو میں آپ کی طرف آ جاتا ہوں. ایک دفعہ مولا نے کہا اکبر ارے تم ہمارے دل کی کیفیت نہیں سمجھ سکتے اکبر, کیونکہ تمہارے کوئی جوان اولاد نہیں. اجرکم اللہ. الغرض ایک دفعہ وہاں مولا ٹیلے پہ بیٹھ گئے, اکبر کو دیکھنے لگ گئے. یہاں ٹیلے پہ امام حسین بیٹھے ہوئے ہیں, زینب خیمے کے دروازے پہ کھڑی ہوئی مولا کو دیکھ رہی ہیں, اور لیلا سجادے پہ بیٹھے ہوئے جناب زینب کو دیکھ رہی ہیں. ارباب ازا ایک دفعہ جیسے ہی مقتل میں گئے نا اکبر, بلا کا جہاد کیا. ارے علی کے پوتے ہیں, شیر خدا کے پوتے نے ایسا وار کیا, اب جو وار کر کر کے زخموں سے چور ہو گئے تو کہا جاتا ہے کہ باہیں ارے ذوالجناح کی گردن پہ ڈال دی. اب دشمنوں کو موقع مل گیا. ارے کسی نے تلوار اور ایسے نیزے دیے کہ جب زی سے زمین پہ آئے تو یہ کربلا کے واحد شہید ہے جنہوں نے کہا یا ابتا علیکہ منی السلام, اے میرے بابا آخری سلام قبول کیجئے. الغرض مولا اٹھے. اب جب مولا چلے مقتل کی طرف, ایک دفعہ کہتے ذرا تصور کرے ارباب ازا, ضعیف باپ ہے اور جوان نے پھکارا ہے. ایک دفعہ مولا کہتے اکبر ذرا دوبارہ سے کہہ دو, ارے ہمیں کچھ سجائی نہیں دے رہا. ارے مولا کبھی گرتے ہیں کبھی اٹھتے ہیں, اس طریقے سے اپنے آپ کو اکبر کی طرف پہنچایا. الغرض کیا دیکھا کہ اکبر سرزمین کربلا پہ ایڑیاں رگڑ رہے ہیں. ایک دفعہ مولا نے دیکھا تو سینے میں برچھی کا پھل. ارے یہاں پہ جب دیکھا ہے, جب امام حسین نے چاہا کہ علی اکبر کو اٹھا لے, ایک دفعہ علی اکبر اٹھ نہیں پا رہے ارباب ازا. اب کہا جاتا ہے یہاں پہ امام حسین اپنا ایک زانو ہو کے اور ایک ہاتھ برچھی پہ رکھ کے اور آسمان کی طرف نگاہ کر کے کہتے ہیں نانا رسول اللہ دادا ابراہیم کو لے کے آئیے, اور دیکھیے میرے آنکھوں پہ پٹی نہیں بندھی ہوئی ہے, ارے میرے ہاتھ نہیں کانپ رہے ہیں. اب جو یہاں پہ برچھی کا پھل ہلا, ارے سینے میں دل ہلا, اور دل ہلا جو برچھی باہر نکلی, کلیجہ باہر آیا, روح گلشن جنت کو پرواز کر گئی. واہ اکبر واہ محمد واہ علی واہ فاطمہ. الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین. سیعلم الذین ظلموا ایام ینقلبون. یوسف زہرا ولی عصر کے ظہور میں تاجیل عنایت فرما. پروردگار مولا کو دشمنوں کے شر و بلیات سے محفوظ فرما. مولا کی پہلی صدا پہ ہم سبھی کو لبیک کہنے کی توفیق عنایت فرما. پروردگارہ علماء اعلام کا سایہ گرامی ہمارے سروں پہ برقرار فرما. روضات مقدسہ کی حفاظت فرما. پرچم اسلام کو سر بلند فرما. پرچم کفر و نفاق کو سر نگو فرما. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.